السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ آج بغیر کسی تمہید کے اپنے پیغام کی ابتدا کر دیتا ہوں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اپنی قسم پرسی اور غریب حالی پر بابا جی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ان کے شب و روز انتہائی تنگ دستی میں گزر رہے تھے۔ بے بسی کی انتہا تب ہوئی جب ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہ رہے۔ حالات سے مجبور ہو کر وہ اللہ سے شکوہ کرنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ دل میں آیا کہ آج تو اللہ سے خوب رو رو کر شکایت کروں گا۔ مسجد گئے، نماز پڑھی اور دل کا سارا غبار آنسوں میں نکال کر باہر نکلے تو ایک عجیب منظر ان کا منتظر تھا۔ انہوں نے مسجد کی سیڑھیوں پر ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے۔ ان کے دل کو دھچکا لگا۔ ضمیر نے ملامت کیا اور اندر سے آواز آئی کہ اگر اس وقت جوتے نہیں تو کیا ہوا؟ پاؤں تو سلامت ہیں۔ اگر کھانے کو کچھ نہیں، صحت تو ہے۔ اگر زندگی تنگ دستی کا شکار ہے، سانس تو چل رہی ہے۔ ان کی روح کو چوٹ لگی، غلطی کا احساس ہوا۔ فوراً سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگے، اپنے شکوہ شکایت پر اللہ سے معافی مانگی اور جسمانی سلامتی پر شکر ادا کرنے لگے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک قیمتی سرمایہ اور ایک ناقابل اعتبار سفر کہ جس پر کبھی خوشیوں بھرے کہکہے ہیں تو کبھی آہوں اور سسکیوں کی دردناک آوازیں۔ کبھی تو انسان بے بسی کے عالم میں پانی کی ایک بوند کو ترستا ہے تو کبھی مال و دولت کی فراوانی میں ساری آرزوؤں کے پورا ہونے پر دنیا سے ہی دل بھر جاتا ہے۔ انسان کو نعمت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے۔ حالت محرومی میں انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے بشرطے کہ اس کی زبان پر ناشکری نہ ہو، کیونکہ صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ زبان کو شکوہ شکایت سے آلودہ نہ کیا جائے۔ جب تک انسان غم کے دروازے سے نہ گزرے اس کو تکلیف اور دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ اتفاق سے کبھی انگلی میں سوئی چبھ جائے تو اس کو بڑی تکلیف سمجھا جاتا ہے، مگر یہی انسان جب کسی کٹے ہوئے بازوؤں یا بینائی سے محروم شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا دیکھے پھر کہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا کہ جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، تو اسے یہ مصیبت نہیں پہنچے گی، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیتا، مگر یہ اس کا فضل ہے کہ جس کا شکر بجا لانا انسان پر فرض ہے۔ زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی بے بسی کا عالم دیکھنا ہو تو کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، آپ کو احساس ہوگا کہ درد سے تڑپتے ہوئے انسان اور آہوں اور سسکیوں سے بھرپور التجائیں ہوتی کیا ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ مرض الموت میں مبتلا کسی انسان کے لواحقین کی دل چیرنے والی آہوزاری کہ یا اللہ بس ایک دفعہ اس کو واپس زندگی کی طرف بھیج دے، آپ کو زندگی کی قدر دلانے کے لیے کافی ہوگی۔ آپ جیل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ قید و بند اور تنہائی کی اذیتوں سے تنگ آ کر موت کی دعا مانگنے والے لوگ کس کیفیت میں ہیں۔ آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی قدر تب جا کر پتہ لگتی ہے۔ کسی دارالایمان میں جا کر بھی دیکھ لیں کہ کیسے نوجوان لڑکیاں اپنے ہی رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ستم سے تنگ آ کر گھر سے باہر دوسروں کے سہاروں پر جینے پر مجبور ہیں۔ اپنی خودداری اور چار دیواری کی قدر تبھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کسی بھی باشعور انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ دراصل یہ قانون قدرت ہے تاکہ ہر انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میں جن نعمتوں پر ناشکری کر رہا ہوں دوسرے شخص کے پاس تو وہ موجود ہی نہیں۔ ایسے واقعات اور افراد کو دیکھ کر انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے وہ میرے اعمال اور میری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ خوشی، راحت، سکون، صحت اور سب سے بڑھ کر سانس کی قدر تب معلوم ہوتی ہے جب کسی انسان کو غم، درد، تکلیف، بیماری اور بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ہارٹ اٹیک میں مبتلا ایک مریض کو سب سے مہنگے ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا کہ جس پر تقریباً 20 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ مریض نے سنا تو رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا لگتا ہے کہ پیسوں کی قلت کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں۔ مریض نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میری عمر 57 سال ہے۔ جس رب نے
دل کی نعمت دی تھی، 57 سالوں میں ایک دفعہ بھی اس نے فیس نہیں مانگی، مگر آج معمولی طبیعت کیا خراب ہوئی ہے کہ ایک آپریشن پر لاکھوں روپے لگانے پڑ رہے ہیں۔ خوش قسمت انسان وہی ہے جو اپنی موجودہ نعمتوں پر رب کا شکر گزار ہو اور اس ناپائیدار زندگی میں دوسروں کے کام آئے، بہترین اخلاق کی بدولت دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور دنیا کے لیے کچھ کر کے جائے، کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں، وقت کی دھول میں بھول جاتے ہیں، مگر انسان کا بہترین کردار اور اس کی نیکی کبھی نہیں بھولتی۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم ہو، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو۔ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کو اگر آج ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو مال و دولت کی بیجا حرص اور ناشکری کے جذبات سے بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔